بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میں بینش کنول اردو ٹیچر، نور اسکول اینڈ گرلز کالج مانسہرہ۔ میں آپ کو اپنے اردو کے اس سبق میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جماعت ہفتم کی کتاب اردو کی کتاب کے سبق نمبر 2 غازی علم دین شہید کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تاریخ کیا ہے آج؟ 5/6/2020۔ عنوان کیا ہے؟ سبق ہے ہمارا غازی علم دین شہید۔ اب خاص الفاظ و تراکیب، اب ان کا تلفظ جو ہے وہ میں ادا کروں گی تو پھر آپ نے بھی اس کو دہرانا ہے۔ زندہ و پائندہ، دائمی، کتب فروش، بار آور، سرشار، سراپا احتجاج، مصمم۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، اوراق ورق کی جمع ہے یعنی صفحات، تو بے شمار ان گنت ایسی شخصیات کا ذکر ملے گا جنہوں نے اپنے کارہائے نمایاں سے یعنی یادگار کاموں سے نہ صرف اپنے آپ کو امر کر دیا یعنی ہمیشہ زندہ رکھا۔ کہاں پہ زندہ رکھا؟ ہمیشہ تاریخ میں، ٹھیک ہے، بلکہ اپنے مذہب، ملک اور قوم کو بھی زندہ و پائندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یعنی جب بھی تاریخ میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ ان کے مسلمان ہونے کا اور ساتھ ان کی قومیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ عظیم ہستیاں اپنے ملک اور اسلام کا نام روشن کرنے میں نمایاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان عظیم ہستیوں کا جان و مال سے بے نیاز ہو کر، عظیم بڑی ہستیوں کا جان و مال سے بے نیاز ہو کر، یعنی نہ انہوں نے کبھی اپنی جان کی حفاظت کی نہ مال کی، انتہائی اخلاص کے ساتھ پرخلوص ہو کر قربانیاں پیش کرنے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ یہ دنیاوی زندگی اور اس سے جڑی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں۔ یعنی دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کہاں ہے؟ وہ آخرت میں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے یعنی کامیاب ہونے اور ایک کامیاب دائمی زندگی کی خاطر اس عارضی زندگی کی قربانی دینا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر اور دائمی زندگی کی خاطر جو ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی خاطر جو ہے، اگر اس زندگی میں، یہ فنا ہونے والی زندگی میں جو ہے اگر جان کی قربانی دی جائے، مال کی قربانی دی جائے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ایسی ہی ناقابل فراموش شخصیات میں ایک اہم نام غازی علم دین شہید کا بھی ہے، جو ایک سچے اور بے لوث عاشق رسول تھے، بے غرض، خالص، ٹھیک ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے والے، اور عاشق رسول کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں علامت اضافی یعنی زیر کا استعمال ہوا ہے۔ مرکب اضافی وہ ہوتے ہیں جس میں کا کے کی لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حرف اضافت ہوتے ہیں۔ اور وہ بروز جمعرات، اب ان کی پیدائش کیا تھی؟ وہ بروز جمعرات 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں طالع محمد کے گھر پیدا ہوئے، یعنی ان کے والد کا نام طالع محمد تھا۔ ان کے والد ایک معمولی بڑھئی تھے۔ بڑھئی کس کو کہتے ہیں؟ بڑھئی جو ہے وہ لکڑی کا کام کرنے والا جو ہوتا ہے، یہ پیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھئی کیا ہے؟ پیشہ ہے۔ کون سے پیشے کا ذکر کیا گیا ہے؟ بڑھئی کا، جو لکڑی کا کام کرتے ہیں۔ غازی علم دین شہید کا رجحان بچپن ہی سے، یعنی ان کا رجحان جو تھا وہ کس طرف تھا؟ مذہب کی طرف تھا، زیادہ تر وہ مذہب کی طرف جو تھے تو راغب تھے، اس لیے دیگر بچوں کی نسبت ان کی عادات و اطوار یعنی ان کی عادات اور ان کا جو طریقہ تھا میں شروع ہی سے ایک پروقار سنجیدگی تھی۔ قیام پاکستان سے قبل جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انگریزوں سے آزادی
حاصل کرنے کی خاطر ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ ہاتھ پیر مارنا، کوشش کرنا، ٹھیک ہے، محاورہ ہے۔ لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش کتاب بیچنے والا نے انگریزوں کی ہمدردی اور حمایت سے، اس ٹائم انگریزی حکومت تھی، ٹھیک ہے، انگریزوں کی حکومت تھی، ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور ان کی حمایت سے اس نے کیا کیا، وہ لعنت زدہ انسان جو تھا اس نے کیا کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک دل آزار کتاب شائع کی، یعنی دل کو تکلیف دینے والی، جو ایک ہندو پروفیسر چھپاوتی نے لکھی تھی، لیکن اس ملعون کو بچانے کے لیے اس کتاب پر مصنف کا نام تحریر نہیں کیا گیا، ملعون، لعنت زدہ، ٹھیک ہے۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی اس مذموم حرکت کے خلاف، مذموم، بری اور قابل مذمت کے خلاف اس وقت کی عدالت سے رجوع کیا گیا، مگر توہین رسالت کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے راجپال ملعون کو کوئی سزا نہیں دی اور بری کر دیا۔ ظاہر اس پر اسلامی حکومت تو نہیں تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس لیے اس کو آزاد کر دیا، گستاخ رسول جو تھا اس کو آزاد کر دیا۔ اس فیصلے سے مسلمانوں میں غیظ و غضب، شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ غیظ و غضب میں جو واو استعمال ہوئی ہے یہ مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے، واو عاطفہ ہے اور یہ مرکب عطفی ہے۔ غیظ و غضب، شدید غصہ کی لہر دوڑ گئی اور وہ راجپال کو خود سزا دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، یعنی تیار ہو گئے، کمر بستہ ہونا، تیار ہونا، محاورہ ہے۔ لہٰذا 27 ستمبر 1928 کو لاہور کے ایک غیور سرفروش، یعنی غیرت مند جو سر کا سودا کرنے والا تھا، خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس پر کیوں قاتلانہ حملہ کیا؟ کیونکہ راجپال نے کیا کیا تھا، شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ٹھیک ہے۔ کیا گستاخی کی تھی؟ کہ اس نے ایک کتاب جو ہے وہ شائع کی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے، مگر وہ اس حملے میں بچ گیا اور خدا بخش کو 7 سال کی سزا ہوگی۔ جو خدا بخش تھا، جو مسلمان تھا، غیرت مند تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول تھا، اس نے ملعون شخص یعنی راجپال جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے ایک کتاب شائع کی، اس پر حملہ کیا، مگر وہ بچ گیا۔ پھر خدا بخش کو کیا ہوا؟ 7 سال کی سزا ہوگی۔ مگر یہ سلسلہ کب تھمنے والا تھا؟ یعنی رکنے والا تھا۔ ابھی راجپال پہلے حملے کے خوف سے باہر نہیں نکلا تھا کہ کوہاٹ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور پروانہ، یعنی ایک اور عاشق رسول، ٹھیک ہے، عبدالعزیز آیا اور اس نے بھی راجپال ملعون کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب تو ہوا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، یعنی اس کا قتل کر دیا تھا، وہ دراصل کون تھا؟ راجپال ملعون کا کوئی دوست تھا، وہ ملعون نہیں تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ان واقعات نے راجپال کو حواس باختہ کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی پریشان کر دیا۔ اس لیے وہ اپنی زندگی کی سلامتی کی خاطر انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر مدد مانگتا رہا۔ تاہم وہ ایک ایسے منجدھار میں پھنس چکا تھا، یعنی جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا، منجدھار عین مصیبت میں، جس طرح دریا کے درمیان میں کوئی پھنس جائے، ٹھیک ہے، جہاں ڈوبنا ہی اس کا مقدر تھا۔ ان 2 حملوں سے بچ نکلنے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا، لیکن آئی قضا کو کوئی نہیں ٹال سکتا، یعنی قضا موت کو، کیونکہ خدا ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھیجتا ہے۔ یہ یہاں تلمیح کا استعمال کیے گئے ہیں نا، تاریخی واقعے کی طرف، یعنی فرعون کی فرعونیت بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل چکی تھی، وہ بہت زیادہ جو ہے ظلم و ستم کرنے لگ گیا تھا اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تباہی و بربادی کا سبب بنے اور اس فرعون غرق ہوا۔ ایک دن جب فرزندان توحید، یعنی توحید کا دل دادا، فرزندان توحید مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، فرزندان توحید سے محبوب کے مجرم کے خلاف سراپا احتجاج تھے، تو ایک نوخیز جوان نے یہ مصمم ارادہ کیا، ٹھیک ہے، مصمم ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہے گا، یعنی اس کو کرنی کا پھل دے گا، جو اس نے کیا ہے اس کے انجام تک اسے پہنچائے گا۔ پھر آخر کار اس ملعون کو ختم کرنے کی سعادت
شمع رسالت کے پروانے، شمع رسالت کی شمع، ٹھیک ہے، یہاں بھی مرکب اضافی ہے کہ پروانے غازی علم دین شہید کے اس حصے میں آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار یعنی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ ایک دن جب وہ راجپال ملعون کی دکان میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں شدت جذبات یعنی جذبات کی شدت کے باعث کیا ہوا، لہو اتر آیا، شدید غصہ آ گیا۔ کیوں غصہ آیا اس پہ؟ کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آن ہی آن میں اس کی حفاظت کے لیے تعینات مقرر کردہ 2 ہندو سپاہیوں، 1 سکھ حوالدار اور اس کے 2 ذاتی ملازموں کی موجودگی میں دن دہاڑے یعنی دن کے وقت اپنے خنجر سے اسے جہنم واصل کر دیا یعنی اسے قتل کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ اس اقدام پر انہیں عدالت نے سزائے موت سنائی۔ سزائے موت تو سنانی تھی کیونکہ اس ملعون نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا تھا، اس لیے ان کو سزائے موت سنائے گی، مگر اس مرد حق کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ یعنی بل تک نہ پڑا۔ مرد حق کی خاطر مر مٹنے والا، بلکہ وہ انتہائی پرسکون انداز میں تمام حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ اس مقدمے کی پیروی قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کی، مگر سزائے موت بحال رہی، مگر پھر بھی عدالت نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے؟ وہ وکیل بھی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا ہوتے، اس لیے انہوں نے خود ان کے کیس کو لڑا، اور جب ان کو بچانے کی امید مانت پڑ گئی یعنی بہت کم رہے گی، ختم ہوگی، تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ اس قتل کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ کن کو یہ مشورہ دیا گیا؟ غازی علم دین شہید کو، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اپنے اس عمل پر فخر ہے۔ کس عمل پر فخر ہے؟ جو انہوں نے ملعون شخص یعنی راجپال کو قتل کیا تھا، اور میں کسی بھی صورت اس سے انکار نہیں کروں گا۔ مسلمان اپنے اس عظیم ہیرو کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس مقدمے کے اخراجات مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے پورے کیے۔ اب اس ٹائم مسلمان متحد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف سب اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ان کی کوشش برابر نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی، اور 31 اکتوبر 1929 کی صبح میاں والی جیل میں شیفتہ رسول عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم دین شہید کو پھانسی دے دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد مزید ظلم یہ کیا کہ صبح 9 بجے جیل کے حکام نے اس شہید کے جسد خاکی کو بغیر نماز جنازہ خاموشی سے جیل ہی میں دفن کر کے پیرا لگا دیا۔ حکومت وقت کا یہ ناروا سلوک یعنی یہ برا سلوک جلتی پر تیل ثابت ہوا۔ جلتی پر تیل کیسے ثابت ہوا؟ یعنی جھگڑے کی آگ کو مزید بھڑکا دیا، اور مسلمانوں میں ایک بار پھر غم و غصے کے جذبات بھڑک اٹھے۔ جب اس آگ کے شعلے پھیلنے لگے تو حکومت وقت کے اوسان خطا ہو گئے یعنی ہوش اڑ گئے، یہ بھی محاورہ ہے۔ لہٰذا ان بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے شہادت کے 13 دن بعد مجبوراً میت قبر سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے کی گئی۔ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ 13 دن گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم صحیح حالت میں تر و تازہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کو 13 اکتوبر 1929 کو کب انہیں جو ہے تو پھانسی دی گئی؟ 13 اکتوبر 1929 کو، اور ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی؟ ان کی تاریخ پیدائش جو تھی 3 دسمبر 1908۔ تو کتنی عمر تھی اس ٹائم ان کی؟ 21 سال ان کی عمر تھی، ٹھیک ہے، اور 21 سال کی عمر میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کے جو گستاخ تھا اس کو جو ہے تو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی 13 دنوں نے لاش کو ادھر ہی دبائے رکھا، مگر 13 دنوں کے بعد جب مسلمانوں کو ان کی جسد خاکی جو ہے ان کو جب دیا گیا تو انہوں نے انتہائی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ 13 دن گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم بھی صحیح حالت میں تر و تازہ تھا۔ لاش یعنی جو ان کا جسد خاکی تھا، مٹی کا جسم تھا، صندوق میں رکھ کر لاہور لائی گئی، ٹھیک ہے، اور 14 نومبر 1929 کو بروز جمعرات اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس شان سے اٹھایا گیا کہ اہل لاہور نے اس سے پہلے ایسا جنازہ نہیں دیکھا تھا، جس میں پنجاب اور ہندوستان بھر سے تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ کتنے مسلمانوں نے شرکت کی؟ 6 لاکھ مسلمانوں نے، ٹھیک ہے۔ اس دن فضا خوشبوؤں سے لبریز تھی، بھری ہوئی تھی۔
کیا خوشبو تھی جب عاشق رسول جو ہے تو اس نے شہادت کا درجہ پایا تھا۔ جنازہ جدھر سے گزرتا اس پر پھولوں کی بارش ہونے لگتی، ہر شخص کے چہرے پر جذبہ عقیدت نمایاں تھی، یعنی عقیدت کا جذبہ، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی، یعنی ہر طرف جو ہے کلمے کی اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ پھر تحریک آزادی میں حصہ لینے والے مولانا ظفر علی خان نے اپنی خصوصی نگرانی میں ان کی قبر تیار کروائی۔ جب جنازہ میانی صاحب کے قبرستان پہنچا تو علامہ اقبال اور مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فدائی کو قبر میں اتارا، یعنی ان پہ حرمت رسول پر اس نے اپنی جان فدا کر دی۔ غازی علم شہید رحمۃ اللہ کے اس کارنامے کا ذکر ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ ایک دفعہ علامہ اقبال نے اپنے دوست سے فرمایا، ہم باتیں کرتے رہ گئے اور بڑھئی کا بیٹا بازی لے گیا۔ بڑھئی کا بیٹا یعنی لکڑی کا کام کرنے والے کا جو بیٹا تھا، غازی علم دین شہید کہ جو متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ بازی لے گئے۔ کیسے بازی لے گئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا، ٹھیک ہے۔ غازی علم دین شہید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے خود کو زندہ جاوید کر دیا۔ زندہ جاوید کیسے کر دیا کہ یہ سچ ہے کہ شہید مرتے نہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو سب سے بڑی سعادت تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ان کی عظمت کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ واضح ہے کہ اس دور میں انگریزوں کی حکومت تھی اور توہین رسالت کا قانون نہیں تھا، جس کی وجہ سے مسلمان خود راجپال سے بدلہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں گستاخ رسول کے لیے واضح سزا موجود ہے، لہٰذا کسی بھی گستاخ رسول کو ذاتی طور پر سزا دینے کے بجائے اس پر مقدمہ درج کرا جائے اور قانون اس کو خود سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے جو ہے تو اس سبق کے الفاظ معنی بھی آپ نے دیکھے اور کچھ جو ہے تو میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا۔ تو اب مجھے بتائیں، غازی علم دین شہید کے فادر جو تھے وہ کیا کام کرتے تھے؟ ان کے بابا، وہ ان کے والد، تو وہ بڑھئی تھے، ٹھیک ہے۔ اور کب پیدا ہوئے؟ وہ جمعرات 3 دسمبر 1908 کو۔ جس ملعون نے کتاب شائع کی اس کا نام کیا تھا؟ راجپال۔ اور ان کو کیا سزا ہوئی؟ اس پر کتنے لوگوں نے حملہ کیا؟ 2 لوگوں نے حملہ کیا تھا راجپال پہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کس چیز کی؟ انہوں نے اس کی دکان میں کیسے اس کو قتل کیا؟ راجپال کو غازی علم دین شہید نے ان کی دکان میں دن دہاڑے جو ہے اس کو خنجر مار کر واصل جہنم کر دیا، اور خود جو ہے تو ان کو حکومت وقت نے پھانسی کی سزا دی، ٹھیک ہے۔ اور 9 بجے ان کو پھانسی کی سزا ہوئی 31 اکتوبر 1929 کو، اور ان کی عمر جو تھی وہ 21 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ 13 دن کے بعد ان کا جنازہ مسلمانوں کو دیا گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب ہم نے پڑھائی تو کر لی ہے، اب آپ اس کو خود ایک دفعہ پڑھیں اور اس کے میننگ دیں۔ کتاب صفحہ نمبر 10 پہ متضاد لکھیں، ٹھیک ہے۔ غازی، شہید، ابتدا، اختتام، جہنم، جنت، حمایت، مخالفت، گستاخ، فرمانبردار، قاتل، مقتول، قصوروار، بے قصور، ٹھیک ہے۔ اب مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائیں۔ معنی میں بتا رہی ہوں اور جملے آپ نے خود بنانے۔ بے لوث، بے غرض، ہاتھ پیر مارنا، کوشش کرنا، ملعون، لعنت زدہ، منجدہار، دریا کے عین درمیان میں، ٹھیک ہے، عین مصیبت میں، جلتی پر تیل ڈالنا، جھگڑے کی آگ بھڑکانا۔ بیٹا اب آپ نے صفحہ نمبر 10 پہ 10 مشاہیر اسلام کے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی سے مشہور جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں جو ہیں تو وہ وقف کر دیں یا قربان کر دیں، ان کے آپ نے نام یہاں پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا صرف کام ہے، اور سبق کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جو میں نے ابھی کام کروایا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ اب اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ شکریہ۔